کالی چمڑی اور سفید چمڑی معیار حسن نہیں۔ ہارون رشید کے دربار میں ایک مرتبہ دو کنیزوں کا مناظرہ کروایا۔ ہارون رشید بھی اپنی طبیعت کا آدمی تھا، وہ اپنی طبیعت سے جو چاہتا کرتا بادشاہ تھا۔ ایک بہت گوری خوبصورت کنیز تھی، ایک بہت کالی اور بالکل کالی کنیز تھی۔ تو اس دونوں کا مناظرہ ہوا، اس نے کہا میں خوبصورت، اس نے کہا میں خوبصورت۔ انہوں نے بڑی دلائل پیش کی اپنے اپنے حسن پر۔ پہلی بات آپ کو بتاؤں، جو حسین ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو حسین کہتا ہی نہیں ہے۔ بیدم شاہ وارسی نے کہا تھا کہ اپنی ہستی کا گر حسن نمایاں ہو جائے، انسان اپنے انوار پہ شیدا ہو جائے۔ اللہ اکبر، جس وقت حسن انسان کی ہستی کا خود پر نمایاں ہوگا، انسان کو اپنے آپ سے پیار ہوگا۔ دراصل ہم دوسروں کو دیکھنے میں اتنے مصروف ہو گئے کہ خود کو دیکھنے کی فرصت نہیں ہے۔ بہرحال انہوں نے اپنے اپنے حسن کی تعریف کی۔ بالآخر جو گوری کنیز تھی وہ مغلوب ہو گئی، کالی کنیز غالب آ گئی یہ کہہ کر کہ سنو سنو اور غور سے سنو، تم بہت گوری اور سفید چمڑی ہے، اگر تمہاری تھوڑی سی سفیدی اٹھا کر میرے گال پہ رکھ دیا جائے تو ساری دنیا کہے گی کہ عیب پیدا ہو گیا، یہ کالی کنیز کوڑی ہو گئی، کوڑی ہو گئی، اس میں کوڑ ہو گیا۔ تیرا سفید رنگ میرے گال پر آیا تو لوگ مجھے کوڑ کا تانا دیں گے اور لوگ مجھ سے دور بھاگیں گے، لیکن میری کالک اگر تیرے گال پر رکھ دی جائے تو تیرے عیب میں تیرا عیب نہیں ہوگا، بلکہ لوگ کہیں گے کیا خوبصورت چہرہ ہے، ایک تو گورا رنگ ہے، دوسرا اس پر تل ہے، تو اب بتا تو خوبصورت ہے یا میں؟ تیرا رنگ مجھ میں آئے تو میں عیبی ہو جاؤں، میرا رنگ تجھ میں جائے تو تل کی شکل اختیار کر جائے۔ تب اللہ اکبر پتا چلا کہ کوئی جو ہے وہ گورا اور کالا، بدصورت اور خوبصورت نہیں، سب خوبصورت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ اکبر، انسان سے زیادہ اگر کوئی خوبصورت ہوتا تو اللہ اپنے محبوب کو اسی لباس میں بھیجتا۔ پتا چلا خدا کی مخلوق میں انسان سے بڑھ کر کوئی خوبصورت نہیں تھا، اس لیے اللہ نے محبوب کو لباس بشر میں بھیجا۔ بیدم شاہ پھر یاد آتے ہیں، اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے، اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے، جب سے سنا ہے یار لباس بشر میں ہے، جب سے سنا ہے لباس بشر میں یار آیا تو پتا چلا کہ آدمیت کیا چیز ہے، انسانیت کیا چیز ہے۔ اللہ اکبر، تو عرض یہ کر رہا تھا کیا، اللہ اکبر، جس کو اللہ خوبصورت جوانیت، خوبصورتی تو تم سب کے پاس، جوانی اگر مل جائے خوبصورتی، اور کرو کیا، اینڈ پہ بات پہنچ رہی ہے، توجہ کریں، خوبصورتی اور جوانی جب دونوں جمع ہو جائیں اس وقت بندہ حرام سے بچے، حرام سے، تو اللہ اس بندے کا ذکر فرشتوں کے درمیان کرتا ہے، اور فرشتوں پہ اس جوان کا ذکر فرشتوں کے درمیان کر کے فخر کرتا ہے، فخر۔ اور اللہ فرماتا ہے میں نے حسن بھی دیا، جوانی بھی دی، پھر بھی یہ حرام سے بچ رہا ہے۔ اے میرے فرشتوں، اگر میرا حقیقی بندہ دیکھنا ہے تو میرے اس بندے کو دیکھ لو، یہ میرا حقیقی بندہ ہے۔ اور ایک مقام پر اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے، آقا کریم فرماتے کہ جو جوانی میں عبادت کرے، جو جوانی میں عبادت کرے، وہ اللہ کے نزدیک بعض فرشتوں سے افضل ہو جاتا ہے۔ جوانی کی عبادت بعض فرشتوں سے افضل کر دیتی انسان کو۔ ایک مقام پر اور ارشاد فرمایا، اب اس کو سن لے اور بات اینڈ کی طرف جاتی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں اے جوانوں، کاش کہ موبائل کو ضرورت کے مطابق استعمال کرو۔ موبائل کے اندر واٹس ایپ تو بہت دیکھا، کبھی قرآن پڑھنے کے بھی عادی بنو۔ جوانی جانے والی، چلی جائے گی، جوانی جانے والی ہے، چلی جائے گی، ختم ہو جائے گی جوانی، بہت جلد رو گے، پچھتاؤ گے، پچھتانا کام نہیں آئے گا۔ خدا کے لیے آج احساس کر لو، احتساب کر لو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فرمایا جو جوان صبح کے وقت، جو جوان صبح کے وقت عبادت کرتے، صبح سے مراد فجر لے لے، فجر کا وقت، کیونکہ صبح کی عبادت تو فجر ہی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے جو جوان صبح کے وقت عبادت کرتا ہے، اس جوان کو بوڑھوں پر ایسی فضیلت ہے جیسے مرسلین کو عوام پر فضیلت دی گئی۔ مرسلین مطلب رسولوں کو جیسے پبلک پر فضیلت ہے،
صبح کی عبادت کرنے والے جوانوں کو اللہ نے بوڑھوں پر ایسی فضیلت عطا فرمائی ہے. اللہ کو جوانی پسند، جوانی کی عبادت پسند، اس لیے اللہ نے جوانی دی ہے. اس کو نکڑوں پہ بیٹھ کے، ہوٹلوں پہ بیٹھ کے، گھوم پھر کر، موبائل میں، فیس بک پر، یوٹیوب پر کسی کی ناجائز دوستی میں، حرام دوستی میں ضائع مت کیجئے. اس کو عبادت میں، ورنہ مرنے کے بعد روایتوں میں آتا ہے کہ بندہ اللہ سے عرض کرے گا مولا صرف 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دے دے، میں دنیا میں جا کے 2 رکعت پڑھ لوں. تو ارشاد ہوگا بندے ہم نے تو پوری زندگی عبادت کے لیے دی تھی، تو نے عبادت کے لیے وقت نہیں نکالا. آج ہم گناہ کے لیے تو وقت نکال رہے. آؤ آخری بات، سچی توبہ کر لو. وقت ضائع کیا تو اگر ہم بے عمل ہوتے، توجہ کرنا، اگر ہم جوانی میں بے عمل ہوتے تو بھی برباد ہوتے، مگر ہم بے عمل نہیں ہیں. غور کرنا. لوگ کہتے ہیں ہم بے عمل ہیں. میں نے کہا اگر بے عمل بھی ہے تو تم مجھ سے بہتر ہے. ہم بے عمل نہیں ہیں، ہم بد عمل ہیں. کیونکہ بے عمل اور بد عمل میں فرق ہے. بے عمل اس کو کہتے ہیں جو اچھا عمل نہیں کرتا مگر برا بھی نہیں کرتا، اور بد عمل اس کو کہتے ہیں جو اچھا عمل نہیں کرتا بدی ہی بدی کرتا ہے. غور کیجئے، صبح اٹھنے سے لے کر رات سونے تک ہم کتنے اچھے کام کرتے ہیں ذرا بتائیے. مرنا نہیں، موت نہیں آنی، جوانی نہیں جانی، بڑھاپا نہیں آنا. سوچو، توبہ کر لو. آج سنی دعوت اسلامی کے اس اجتماع میں توبہ کر لو.